رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا در دل مسلم مقام مصطفیٰ آبروئے ماں زینار مصطفیٰ. در دل مسلم مسلمان کے دل میں مقام مصطفیٰ مصطفیٰ کا مقام ہے. آبروئے ماں ہماری عزت و آبرو ہماری ناموس زینار مصطفیٰ مصطفیٰ کے نام نامی اسم گرامی کی وجہ سے ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بین دلیل یہی کافی ہے انسان کی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سرور لالہ رخا نیر تابا سرنشین مہوشاں نور جلوہ صبح ازل محبوب خدائے لم جزل بھی انسان ہے. تقریم انسانیت کے لیے اس سے بڑھ کر بین دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان ہے. یورپ کا پورا فلسفہ دیکھیں، اگر بڑی بات کرے عالمی تناظر میں یہ بات کرے تو پورا یورپ اس نے کائنات کو بنیاد بنا کر انسان اور کائنات کا مطالعہ کیا، خدا اور انسان کا مطالعہ کیا. ہمارے مشرقی صوفیاء نے خدا کو مرکز بنا کر کائنات اور انسان کا مطالعہ کیا. ایک شخص لاہور سے اٹھا، قلندر لاہوری علامہ محمد اقبال، اس نے انسان کو مرکز بنا کر کائنات اور خدا کو دیکھا، اس کا مطالعہ کیا. یعنی اقبال کا اختصاص یہ ہے کہ انہوں نے انسان کو مرکز بنایا ہے اور انسان کو مرکز بنا کر کائنات اور خدا کا مطالعہ کیا ہے. وجہ کیا ہے کہ خدا خود کامل ہے، وہ تکمیل وہ مکمل ہے، کائنات ابھی مکمل ہونے جا رہی ہے، انسان مکمل اور تکمیل کے پروسیس میں ہے. اس کو خلق بھی درکار ہے، اس کو حق بھی درکار ہے. حق درکار اس وجہ سے ہے کہ انسان کی تکمیل، اس کا انفرادی تشخص، اس کی ذات کا اثبات، اس کی خودی کا استحکام خدا کی صفات کو اپنے اندر انجذاب کر لینے میں ہے. اور کائنات اس لیے ضروری ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے اور وہ پوری کائنات کو مسخر کر کے، پوری کائنات کو تسخیر کر کے، پوری کائنات پر اپنی کمندیں ڈال کر اس کو فروغ دے سکتا ہے، اس کی تسخیر کر سکتا ہے. اس لیے کائنات ضروری ہے. یعنی انسان وہ ہے جو خدا کی ایٹریبیوٹس، اس کی صفات کو اپنے اندر داخل کر کے، اپنے اندر اس کا انتظام کر کے مکمل ہوتا ہے. اور کائنات اس لیے ضروری ہے کہ انسان جو ہے وہ کائنات کو مسخر کرے گا تو وہ اس کی تکمیل ہوگی دونوں سطح پہ، حق بھی ہوگا اور خلق بھی. مہرو ماہو انجم کا محاسب ہے قلندر، مہرو ماہو انجم کا محاسب ہے قلندر، ایام کا مرکب نہیں راکب ہے قلندر. وہ زمانے پر سواری کرنے والا ہے. مہرو ماہو انجم محاسب، اس کا وہ محاسب ہے، اور ایام کا راکب ہے، یعنی زمانے پر سواری کرنے والا ہے، زمانے کا ہارس رائڈر ہے، زمانے کی باغ اپنے ہاتھ میں تھامنے والا ہے. یہ انسان ہے. اقبال نے اپنے پیغام میں، اپنی تعلیم میں، اپنے افکار میں ان کی جو بنیاد ہے وہ ہے توقیر آدمی، عظمت انسانیت اور فخر آدمیت. یعنی اقبال کی پوری شاعری کو اگر ہم سمیٹیں تو ایک لفظ بنتا ہے کہ وہ توقیر آدمیت کے قائل ہے. فرماتے ہیں کہ آدمیت احترام آدمی. وہ کہتے ہیں کہ آدمیت کیا ہے، انسانیت کیا ہے. فرمایا کہ احترام آدمی، آدمی کا احترام کرنا ہے. باخبر شو از مقام آدمی، تم آدمی کے مقام سے آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ کہ انسان کیا ہے. خلیفۃ اللہ فی الارض ہے. خدا نے ونفخت فیہ من روحی،
اس کے جسد خاکی میں اپنی روح سمیٹی تھی تو وہ اٹھ کھڑا ہوا. یعنی کہ ہماری رگوں پہ کے اندر، ہمارے جسم کے اندر، ہمارے خاکی پہکر کے اندر وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي کا صدور تھا، جس کی وجہ سے انسان کو تقریب بخشی گئی، جس کی وجہ سے انسان کو اس کا مصدر کائنات بنایا گیا. کائنات کا مرکز جو ہے وہ انسان ہے. پورے قرآن کو اگر آپ دیکھتے ہیں اس کا مرکزی عنوان بھی انسان ہے. اقبال کہتے ہیں کہ منکر حق نزد ملا کافر است. وہ کہتے ہیں کہ خدا کا منکر ملا کے نزدیک کافر ہے. جو خدا کا انکار کرتا ہے، جو خدا کی توحید کا انکاری ہے، منکر حق نزد ملا کافر است، وہ ملا کے نزدیک کافر ہے. جبکہ علامہ نے فرمایا کہ منکر خود نزد من کافر ترست. فرمایا کہ جو اپنی ذات کا انکار کرے، جو اپنی صلاحیتوں کا، اپنی عظمتوں کا منکر ہے، نزد من کافر ترست، وہ میرے نزدیک کافر سے بھی بڑھ کر ہے. تو اقبال کا پورا تصور اگر آپ دیکھیں، وہ جمادات کی بات ہو، نباتات ہو، عالم حیوانات ہو، عالم مائیات ہو، عالم فلکیات ہو، وہ تمام علوم اور تمام عوالم کا مرکز انسان کو بتاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ فلکیات میں چاند اور تارے کو وہ انسان کے خلاف میں پیش کرتا ہے کہ جس طرح چاند کے اندر کرن موجود ہے، جس طرح پھول کے اندر مہک موجود ہے، جس طرح پتھر کے اندر شرن موجود ہے، جس طرح پورے چمن کے اندر رنگ و بو ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس پوری کائنات کا مرکز و محور انسان ہے. وہ کہتے ہیں کہ انسان کیا ہے، اس کو مرکز کیوں بنایا ہے؟ اس لیے کہ پوری کائنات کا جو تخلیق ہے اس کا باعث اور مصدر انسان